اور ان کے لیے بشیر و نذیر بن کے اللہ کا داعی بننے کے لیے وہ متوجہ الی الخلق ہوتا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی کا من اللہ کے ساتھ متعلق رہتا ہے، اس کا تن مخلوق کے ساتھ متعلق رہتا ہے۔ تو وہ جو تعلق الی اللہ کی جہت ہے، جہت عروجی، وہ اس کے اندر افضلیت کے گوشے، امتیاز کے گوشے، خصائص کے گوشے، کرامات کے گوشے، معجزات کے گوشے اجاگر کرتی ہے۔ جو نزولی جہت ہے پیغمبر کی، ابدیت کی، بندگی کی، بشری حیثیت کی، انسانی حیثیت کی، جس سے اسوہ جنم لیتا ہے، جس سے لوگوں کے ساتھ اخلاق، اور وہ ہر چند کے وہ ملکوتی صفتیں پھر اس کی بشریت میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان کا پرتو ہوتا ہے اس کے اخلاق میں، ان کے کلام میں، اس کے بول چال میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی طہارت زندگی میں، اس کی طہارت کلام میں، اس کی طہارت اخلاق میں، مکارم اخلاق میں، ان تمام چیزوں کا عکس ہوتا ہے۔ مگر اس طرح وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں جیسا بیہیو کرتے ہیں۔ اس گوشے کی بنیاد پر وہ پھر شادی بھی کرتے ہیں انبیاء، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر شادی نہ کریں تو شادی سنت کیسے بنے امت کے لیے؟ ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو اولاد کے ساتھ والدین کا سلوک کیسا ہو، یہ سنت جنم لیتی ہے۔ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو روزگار کمانا، تجارت کرنا اور ذرائع معیشت اختیار کرنا، یہ سنت کیسے بنے؟ یہ سارا دنیا بن جائے اور دین کے خلاف ہو جائے، پھر تو دین کامل نہ رہے، عملی دین نہ رہے، پھر وہ رہبانیت کی طرف لوگ چل پڑے کہ اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں جائیں اور ترک دنیا کر لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں رہ کر اللہ کو پانے اور آخرت کو سنوارنے کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر ان کو وہ تمام امور اپنی زندگی میں انجام دینے ہوتے ہیں جو ایک انسان اور ایک بشر اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، تاکہ عام انسانوں اور بشروں کے لیے وہ ایک پرفیکٹ ماڈل اپنا مہیا کریں بیہیویئر کا، ایک آئیڈیل وہ بن جائے وہ نبی، اور لوگ ان کو فالو کر سکیں، اور وہ فالو بھی یوں کریں کہ ان کا اسوہ قابل اتباع بھی ہو، پیروی کے قابل ہو۔ لہٰذا پھر وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، تو زندگی کے یہ گوشے بھی ہوتے ہیں، غزوات میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ورنہ صرف معجزاتی گوشے ہی زندگی کے دکھائیں تو پھر تو کسی غزوہ اور جنگ کی ضرورت نہ رہے، معرکہ حق و باطل کی ضرورت نہ رہے، صرف معجزے کے ذریعے ہی سارے کفار کو ملیا میٹ کر دیں اور ستیہ ناش کر دیں اور صفایا کر دیں، معجزے کے ذریعے فتوحات کر دیں، معجزے کے ذریعے پیغام حق ہر دل تک پہنچا دیں، اور معجزے کے ذریعے پھر حق کی فتح کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے کروانا ہوتا تو خود نہ کر لیتا، خود اپنی قدرت کے ذریعے سب کو مومن کر دیتا، اپنی قدرت کے ذریعے باطل کو بالکل صفایا کر دیتا، قدرت کے ذریعے حق کو غالب اور فتح یاب کر دیتا۔ نہیں، اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو اس کی اپنی سنت ہے اسی سنت پر اپنے انبیاء کو گامزن کرتا ہے، اسی سنت پر اپنی انبیاء کو اس کی پیروی ان سے کرواتا ہے۔ اب یہ جو دو گوشے میں نے عرض کیے جو ایک نبی اور رسول کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، یہ دو گوشے، اب ان دو گوشوں کی خوبی یہ ہے کہ جو ایک گوشہ ہے جس کو میں نے عرض کیا ملکی گوشہ، ملکوتی گوشہ، روحانی گوشہ، نورانی گوشہ، جس سے شرف، امتیاز، عظمت اور افضلیت اجاگر ہوتی ہے، یہ نبوت کے وجود میں افضلیت کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ اور دوسرا گوشہ جو بشری اور انسانی زندگی کے لیے جہاں سے اسوہ بننا ہے تو وہاں سے بشریت اور مثلیت، یہ ایسپیکٹ اجاگر ہوتا ہے دیکھنے میں۔ تو گویا ایک سپیریورٹی کا ایسپیکٹ ہے اور ایک سملیرٹی کا ایسپیکٹ ہے، اور ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام عبدہ و رسولہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ ابدیت اور رسالت کو جمع کرنا، اور بشریت اور کمال نبوت کو جمع کرنا، اور بشریت و نورانیت کو جمع کرنا، اور بشریت و روحانیت کو جمع کرنا، آدمیت اور انسانیت اور ملکوتیت کو جمع کرنا۔ نبی دونوں عوالم بلکہ سب عوالم کا جامع آئینہ دار ہوتا ہے، مرقع ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے بشریت اس لیے ضروری ہے کہ بشر اکتساب فیض کر سکیں، بشر ان سے اسوہ حاصل کر سکیں، ان کی اتباع کر سکیں، ان کی تعلیمات دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور نورانیت اس لیے کہ پھر ان سے انبیاء علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو درجہ دیا، تو چونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، جنات کے بھی نبی اور پیغمبر ہیں،
تو جنات تو بشر نہیں ہیں، تو وہ گوشہ بھی ملنا چاہیے جنات کو، فوق البشری گوشہ، کہ وہ بھی اکتساب فیض اور اکتساب برکت کر سکے۔ اور پھر ملائکہ بھی حضور کے کلمہ گو ہیں اور حضور کے متبع ہیں، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مخلوق میں ملائکہ سب سے پہلے ہیں جو حضور علیہ السلام پر ہمہ وقت صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، تو وہ حضور کی امت ہو گئے، ملائکہ حضور کی امت ہو گئے۔ اور جب رحمت للعالمین فرمایا تو العالمین میں ملائکہ بھی شامل ہو گئے۔ پھر 70,000 ملائکہ ہر روز صبح اور 70,000 ملائکہ ہر روز شام کو آقا علیہ السلام کی قبر انور پہ اترتے ہیں، حدیث نبوی میں ہے، آقا نے فرمایا۔ اور وہ حضور کی قبر انور کا طواف کرتے، اپنے پر حضور کی قبر انور کو مارتے، مس کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے۔ پھر حدیث صحیح ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور پر ہر وقت کے ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے جو پوری خلائق کے صلاۃ و سلام سن کر بارگاہ مصطفی میں پیش کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ ملائکہ زمین پر حضور کی امت کے اور یا صالحین اور ذاکرین کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں کہ کس طرح ملائکہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ اور تمام ملائکہ نے پھر معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ آقا علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ اور جس دن قیامت کے دن آقا علیہ السلام اٹھیں گے تو 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں اٹھیں گے۔ اور پھر ملائکہ حضور کی صدا پر حضور کی خدمت میں آتے جاتے بھی رہے اور غزوہ بدر میں آ کے جہاد بھی کرتے رہے حضور کے صحابہ کے ساتھ۔ تو میرا ان تمام چیزوں کو یہ ریفرنس وائز تھوڑا تھوڑا کر کے بطور حوالہ کوٹ کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ملائکہ بھی امت ہیں آقا علیہ السلام کی، اور حضور علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ملائکہ بھی اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو تمام صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے 10 کی تعداد میں حجرہ مبارک میں آ کے آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ یہی جنازہ کی نماز تھی۔ کوئی نماز جنازہ جس طرح ہم ایک دوسرے کی پڑھتے ہیں ایسے نہیں تھی، نہ کوئی امام بنا، نہ کوئی جماعت کھڑی ہوئی، نہ کوئی 4 تکبیرات ہوئی، نہ کسی نے یہ کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، نہیں، یہ کسی کی جرأت نہ تھی، مجال نہ تھی۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ اس طور پہ نہیں تھا، فقط جنازہ آقا علیہ السلام کا یوں تھا کہ آپ کا جسد مبارک آرام فرما تھا، حجرہ مبارک کے ایک طرف سے 10 صحابہ کی ٹولی آ کر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتی اور پھر چلی جاتی، پھر 10 صحابہ کی ٹولی آتی، جماعت آتی، صلاۃ و سلام پڑھتی، درود و سلام پڑھتی چلی جاتی۔ ان کے بعد پھر ملائکہ ٹولیوں میں آ کے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے رہے۔ اب عالم انوار بھی، ملائکہ عالم انوار ہے، وہ بھی حضور کے امتی ہوئے، اور عالم بشریت بھی امتی ہوا، اور عالم انوار کی تعداد کہیں زیادہ ہے عالم بشریت سے، یعنی جتنی کل انسانی تعداد ہے ان کے ساتھ کروڑوں کو ضرب دے دیں تو کروڑوں اربوں گنا سے بھی زیادہ ملائکہ ہیں، اور وہ آقا علیہ جمیع امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشری گوشہ تو اس لیے عطا ہوا تاکہ عالم بشریت کو فیض مل سکے اور وہ اکتساب فیض کے ساتھ حضور کے اسوہ اقدس کی پیروی کر سکیں۔ تو عالم انوار ملائکہ وہ تو بشر نہیں ہیں، انہیں فیض پانے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اور آپ کی ذات اقدس سے ان کو بھی تو ایک مناسبت چاہیے جنسی، جیسے عالم بشر کو، عالم انسان کو حضور علیہ السلام سے فیض پانے کے لیے ایک جنسی موافقت اور جنسی مناسبت کی ضرورت تھی، سو وہ گوشہ بشریت، وہ جنس کے اندر ایک موافقت اور مشارکت اور ایک مناسبت وہ بن گئی۔ تو ملائکہ کی مناسبت کیا ہوگی آقا علیہ السلام کی؟ وہ تو فقط نور ہیں، ان میں تو بشریت اور انسانیت ہے ہی نہیں سرے سے، تو ان کے بھی تو ایک ہم جنسیت چاہیے، جنسی موافقت چاہیے، ایک مشارکت چاہیے، ایک مناسبت چاہیے۔ وہ مناسبت انہیں نور مصطفیٰ کے ذریعے عطا کی گئی کہ آقا علیہ السلام کو نور بھی بنایا گیا، بشر بھی بنایا گیا، اور دونوں شانیں آقا علیہ السلام میں یکجا کی گئیں۔ چونکہ بشریت تھی اس لیے آقا علیہ السلام کھاتے بھی پیتے بھی، چونکہ نورانیت تھی، اب یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام بغیر افطار کے مہینوں مسلسل روزے رکھتے بغیر افطار کے۔ صحابہ نے رکھنے شروع کیے تو چہرے زرد ہو گئے، ٹانگیں کانپنے لگیں اور کمزور ہو کے گر پڑے، آقا نے منع فرما دیا، اور وہ بغیر افطار کے صیام وصال رکھتے۔ کیوں کرتے؟ کہ بغیر کھاتے بھی زندہ رہ سکتے تھے، نورانیت کے باعث، نور تھے، اور کھاتے تھے اس لیے کہ بشر بھی تھے، بشریت بھی تھی۔